یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 788. 11 دسمبر 1984 وائز انجس جماعت خانہ آف شکاگو. ذکر جاگو بندگی مانگو, ذکر جاگو بندگی مانگو, کرو ذکر الہی خرید سند گت نہ میلا, خرید سند گت نہ میلا, حاضر بیٹھا سائیں تیرا سونا بھلے نہیں. مولانا حضرت امام سے سلوات پڑھو ممینہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. زندہ رہو. یہ بات ہم جانتے تو ہیں, یہ جنان ہم بہت دفعہ سنتے بھی ہیں. ایسی بے شمار باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. رسول اکرم فرمایا کہ انسان کی خدا تعالیٰ نے جو طبیعت بنائی ہے وہ مکسچر ہے دو چیزوں کی. ایک مکسچر کا نام ہے نسیان, نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو, اور دوسری چیز ہے بھول کرنا جس کو ہم خطا کہتے ہیں. الانسان مرکب خطا والنسیان. نبی کہتے ہیں انسان کو مرکب کیا خطا اور نسیان سے. ہماری فطرت میں کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ ہماری فطرت میں کمزوری رہے, کیونکہ اس کمزوری کے سامنے اس نے ہمیں دوا بھی دی اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دوا پیتے ہیں کہ نہیں. کمزوری اس لیے رکھی کہ شیطان ہم کو بھلاوے. یہ چیزیں ہمارے لیے ایک امتحان کی طرح ہیں. انسان میں بہت کمزوریاں ہیں. ایک طرف انسان کو خدا نے اتنا کمزور بنایا ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی انسان کو مار ڈالتا ہے. انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک 8-10-12 انچ کا سانپ اس کو ڈس لے تو انسان مر جائے. انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک کتے سے بھی لڑ نہیں سکتا, حالانکہ کتا بہت چھوٹا ہے اس سے. مگر دوسری طرف خدا نے انسان کو وہ قوت بخشی ہے کہ فرشتے سلام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, جنات انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں, زمین و آسمان کو مسخر کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہاں تک انسان کو خدا نے اعلیٰ توفیق دی کہ وہ خود خدا بن جائے. انسان خود خدا بن جائے. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی این سخن حقت واللہ اللہ می شوی. اللہ اللہ کرو اللہ بن جاؤ گے. پھر کہتے ہیں میں نے جو کہا میرا سخن ہے وہ سچا ہے, خدا کی قسم اللہ بن جاؤ گے. لیکن اس کے بننے کے راستے
میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا نے ہمیں کمزوریاں دی مگر ساتھ ساتھ دوا بھی دی. اگر ہم دوا نہ کھائیں تو ہم کمزور ہی رہیں گے، اور اگر ہم دوا کھائیں گے ہماری کمزوریاں مٹ جائیں گی، اور وہ دوا مذہب ہے. ہماری کمزوریوں کی جو دوا ہے وہ مذہب ہے. خدا نے انسان کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ہدایت کرنے والے استاد بھیجے. ایسا کوئی بھی انسان نہیں کہ جس کو استاد نہ ملا ہو. خدا نے اپنے اوپر یہ فرض رکھ لیا کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، مگر ہدایت پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہاری اختیار میں ہے. ہدایت دوں گا، اور اس نے ہدایت کا انتظام کیا. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تلک اور اب سے لے کے قیامت تک انسان کو ہدایت ملتی رہے گی. کسی نہ کسی طریقے یا شکل سے ہدایت ملتی رہے گی ہر ایک انسان کو. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو، تو دیکھو زندارو، ہم اپنے حضرت امام کی بات نہیں کرتے. اس وقت میں عام دنیا کی بات کرتا ہوں. دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں. ہر ایک مذہب کے اندر ان مذہبوں کے اوپر چلانے کے لیے ہر ایک مذہب کے اندر ایسے آواز کرنے والے مشنری، پنڈت، سادھو، ملا، مولوی، جو کچھ بھی ان کو کہہ لو، مذہبی آدمی ہیں کہ جو اپنے اندر کی کنوکشن سے یا ایک پروفیشن بنا کے کسی کی نوکری کر کے مگر دنیا کے اوپر کچھ نہ کچھ نیکی پھیلاتے رہتے ہیں. ان تمام مذہبی آدمیوں میں سے اگرچہ وہ سب کے سب اپنے مذہب کے اوپر بالکل کامل اعتقاد والے نہ بھی ہوں، لیکن وہ لوگوں کو مذہبی ہدایت کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہوتی ہے. ہم اسماعیلیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، ہمارے اوپر تو بیٹھا ہی ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ مولانا حضرت امام کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہے. میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو کرسچن ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، اور دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں، جیو ہیں، لیکن ہر ایک مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر اتوار کے دن یا جمعے کے دن یا کسی اور طریقے سے کچھ نہ کچھ انسان سنتا رہتا ہے. کبھی کبھی انسان کو زندگی میں، ایک بے دین انسان کو بھی زندگی میں کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا کہنے والا ضرور مل جاتا ہے جو اس کو دو نیکی کی باتیں سناتا ہے. مانے نہ مانے اس کے اختیار کی بات ہے. اے یارا متا کوئی آکھے تیس دن گیرا تامو جیو متا سی یا نہ سو. مت کہنا اس دن اللہ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تو ہم کہہ نہیں سکیں گے یا مولا مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہدایت کا کام اپنے خود کے اوپر لے رکھا ہے. وہ ہدایت کر دے گا، کانوں میں بات ڈال دے گا. مانو نہ مانو تمہارے اختیار کی بات ہے. ہمارے ہاں اب میں صرف اپنے مذہب ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اسماعیلی اس پروردگار عالم کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ ہم اس کی ہدایت کے ڈائریکٹ اندر ہیں. بالکل سیدھے طریقے سے ہم اس کے بہت ہی نزدیک ہیں، کیونکہ جب سے خدا نے دنیا بنائی اور نبوت جاری کی تب سے ہم اسماعیلی آج اسماعیلی ہیں. پاسٹ کے اندر ہمارا نام بھلے کچھ اور بھی ہو، لیکن ہماری یہ جماعت، ہمارا یہ گروپ ہر زمانے کے اندر موجود تھا. آدم علیہ السلام کی نبوت کو پہلی نبوت مان کے اگر ہم تمام نبیوں کے حالات دیکھیں تو ہر نبی کے زمانے میں ایک ایسا گروپ ضرور تھا، ایک ضرور ایسی جماعت تھی کہ جو حق پرستی کے اوپر تھی. وہ ہم ہیں.
رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے اندر ایک ایسا فرقہ ہوگا کہ جو ہمیشہ حق کی طرف رہے گا، حق پر رہے گا. ساری دنیا کے لوگ اس کو مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کوشش کریں گے، مگر میرا وہ امت کا فرقہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں. اور وہ فرقہ رسول اللہ نے اس طرح اشارے کر کے بتایا کہ وہ لوگ حق پہ ہوں گے. تو پھر علی کے لیے فرمایا علی حق ہے، علی حق ہے. پھر فرمایا کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. میں نے 3-4 دن پہلے اپنی ایک واز میں ذکر کیا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی ادھر ہے جدھر حق ہے، یوں نہیں کہا. حق ادھر ہے جدھر علی ہے، یعنی علی کو حق سے اونچا رکھا، اور علی بذات خود حق ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، اس کے اندر خود اللہ کا نام الحق ہے. یہ وہی نام ہے کہ جو منصور بولا کرتا تھا. تو علی کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں وہ حق پہ ہیں. امت کا وہ فرقہ نبی نے جو فرمایا کہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یہ وہی فرقہ ہے کہ جو علی کے پاس ہے اور علی کو مانتا ہے، علی کی تابعداری کرتا ہے. آپ نے شیعہ مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی زیادہ، کیونکہ اس وقت عام طور پہ سنی مذہب ہی کی زیادہ کتابیں ملتی ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی اور ایسٹرن کنٹریز کے اندر بھی، کیونکہ سنیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور موسٹلی کتابیں سنیوں ہی کی لکھی ہوئی پھیلائی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو ویسے وقت بھی نہیں ہے، لیکن جو آپ شیعہ کی کتابیں پڑھو، ہم شیعہ ہیں، بہرے شیعہ ہیں، اسناصری شیعہ ہیں، اور یہ جو دروزی ہیں وہ بھی شیعہ ہیں، زیدیہ شیعہ ہیں. شیعوں میں بہت سے فرقے ہیں. شیعوں کے اندر اگر صوفی فرقے بھی ملا لیے جائے تو 32 فرقے شیعہ میں ہیں. شیعہ لٹریچر پڑھنے سے ہمیں بہت سی حقیقتوں کا پتہ لگتا ہے. رسول اللہ نے بہت سے اشارے کیے. یہ ایک پالیٹکس تھی اسلام کے اندر نبی کے زمانے اور حیاتی میں کہ حضرت علی علیہ السلام کو بعض لوگوں نے پہلے سے انتظام کر کے خلافت نہ لینے دی. علی کے پاس تلوار تھی، چاہتا تو لے لیتا، لیکن علی خود اسلام کا مالک ہے. علی اسلام کو برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جو دشمن تھے وہ اس گھات میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے ہم جھپٹ لیں خلافت کو، اور وہ موقع آ گیا. نبی نے آنکھیں بند کی. عائشہ کے حجرے میں، عائشہ کے کمرے میں رسول اللہ نے وفات پائی، اور وفات اس طرح پائی کہ آپ کا جو سر مبارک تھا وہ مولا علی کے سینے کے ساتھ لگا تھا. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے اس کھٹولے کے اوپر، چارپائی کے اوپر. نبی یوں لمبے تھے لیکن آدھا جسم علی کی گود میں تھا، اور حضرت رسول اکرم کا جو سر مبارک تھا وہ علی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. اس حالت میں نبی نے وفات پائی. اب آپ کے ہاتھ میں جو کتابیں آئیں گی اس میں یوں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہوا تھا اور اس حالت میں وفات پائی. ارے عائشہ تو وہاں تھی ہی نہیں، اس روم کے اندر تو وفات کیسے پائے گی؟ لیکن میں نے آپ کو جو کہا نا کہ زیادہ لٹریچر جو ہے وہ سنیوں کا ہے، اور سنیوں نے ہمیشہ توڑ مروڑ کی چیزیں رکھی ہیں. ایک اور مثال دوں. ایک دفعہ رسول اللہ اپنے کمرے سے نکلے، سیدھا ان کے کمرے جو نبی کے تھے نا تو مسجد کے ساتھ ہی تھے، ادھر سے چلے آتے تھے اندر. جیسے ہی اندر آئے جماعت بیٹھی ہوئی تھی، رسول اکرم نے بلال کو کہا ہے بلال جی سکتا
اعلان کرو کہ سب لوگ اپنے اپنے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کرو. نبی جب مدینے میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی. جب مسجد بنائی تو مسجد کے ساتھ ہی اپنے مکان بنائے اپنے رہنے کے لیے. حضور نے کوٹھڑیاں بنوائیں. تو جو چند بڑے اصحاب تھے مثالاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ، انہوں نے بھی اپنے مکان مسجد کے اس طرف بنا دیے اور سب نے مسجد کے اندر اپنی اپنی کوٹھڑی کا ایک دروازہ رکھا. اپنے روم میں سوئے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہوئی جلدی سے بھاگ کے چلے آئے. ادھر سے نبی چلے آئے، ادھر سے دوسرے اصحاب چلے آئے. اس طرف پیچھے قبلہ رکھا گیا تھا مکہ کی طرف منہ کر کے، سامنے سے لوگ آتے تھے. یہ مسجد کا نقشہ تھا. تو اس طرف اصحابوں کے دروازے اپنے اپنے روم میں سے کھلتے تھے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ایک سٹنگ روم ہے، ایک کچن ہے اور ایک لائبریری ہے. ایسا نہیں، ایک روم ہوتا تھا. بلال نے اناؤنس کیا، اے مسلمانوں، اعلان کیا جاتا ہے کہ سب لوگ مسجد میں کھلنے والے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو. کوئی نہ اٹھا. اب نبی کے اصحابوں کی حالت دیکھو، کوئی نہ اٹھا. کبھی ہم کو حضرت امام کہے کہ تم اس کے دروازہ بند کرو تو ہم تو سب کھڑے ہو جائیں گے. نبی کے اصحابوں میں سے جو ٹاپ گریڈ اصحاب ہیں، بلکہ نبی کے خسر ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی کی گھر والی بیوی تھی، عمر کی بیٹی حفصہ نبی کی بیوی تھی. یہ دو تو بڑے زبردست اصحابوں میں سے صحابی تھے اور نبی کے خسر تھے. عثمان بی بی خدیجہ کی پہلی شادی میں سے پیدا ہوئی ایک بیٹی ام کلثوم کا ہسبینڈ تھا. تو مسلمانوں نے لکھ دیا کہ وہ نبی کے داماد تھے. نبی کے داماد تو نہیں تھے، نبی کی کوئی لڑکی ان کے گھر میں نہیں تھی. عثمان کو نبی کا داماد کہتے ہیں، غلط ہے. چلو، رسول اللہ نے کہا اے بلال دوبارہ کہو کہ سب لوگ اپنا اپنا دروازہ بند کر لو علی کے دروازے کے سوائے. بلال نے پھر اناؤنس کیا، کوئی ہلا نہیں. دیکھو رسول کی نافرمانی کتنی ظاہر میں، اوپن نافرمانی. اور اوپن نافرمانی کون کرتے ہیں؟ جو ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ لیفٹیننٹ ہیں، جو ٹاپ گریڈ کے اصحابی ہیں، جن کو کوئی صدیق کہتا ہے تو کوئی فاروق کہتا ہے. یہ صدیق اور فاروق نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں نبی کے منہ کے اوپر. تیسری دفعہ رسول اکرم نے فرمایا بلال اعلان کرو، بیشتر اس کے کہ تمہارے اوپر خدا کی لعنت اور غضب اترے، اپنے دروازے بند کر لو علی کے سوائے. سب لوگ بھاگے. لعنت اور غضب کا جب لفظ آیا سب لوگ بھاگ کے دروازے اپنے اپنے بند کر دیے. حضرت عمر خود کرنے لگے. نبی کریم ممبر پہ کھڑے اور فرمایا اے لوگوں، تم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہو، آپس میں بات چیتیں کر رہے ہو، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. حضرت عمر کیا کہنے لگے پتہ؟ علی کا دروازہ بی بی فاطمہ کی خاطر کھلا رکھا کیونکہ داماد ہوتا ہے نا. رسول فرمایا یہ تمہارے دروازے میں نے بند نہیں کروائے، اللہ نے بند کروائے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے. اچھا دیکھو یہ حقیقت کی بات ہے. سنیوں کی بہت سی کتابوں میں خصوصاً بخاری کے اندر ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے سوا باقی سب کے دروازے بند کر دو. ارے ابو بکر کا دروازہ کہاں تھا؟ مشرق کی طرف کے مغرب کی طرف. بات علی کی تھی لیکن لگا دیا نام ابو بکر کا. تو اتنی کتابوں میں تحریفیں کی گئی ہیں، اسلام کو توڑ مروڑ کے خراب کر دیا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا. ابھی کرسمس آتا ہے نا تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ کا بنا ہوا ایک منہ لگائیں گے، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی آنکھیں نکالتا ہے. تو انہوں نے
اسلام کے منہ کے اوپر ایک کاغذ کا منہ لگا دیا ہے. اسلام کی اصل صورت وہ اندر چھپ گئی ہے. اصل صورت یہ ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہو. آپ کے دل میں کبھی بھی ایک لہجے کے لیے بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان نہیں. خدا کی قسم ہم سچے مسلمان ہیں, سچے مسلمان ہیں. میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہتا آیا ہوں, اور پاکستان کے اندر تو میں نے بڑی ایسی وعظیں کی ہیں, یوں بھی کہتا رہتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر تو میں سارا مذہب آپ کو سکھا نہیں سکتا. گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر میں ساری ہسٹری بیان بھی نہیں کر سکتا. گھنٹے 2 گھنٹوں کے اندر میں سارے مذہب کا ایسنس نکال کے 3-4 کی بوندیں بنا کے میں آپ کے منہ میں تو نہیں ڈال سکتا. آپ کو بھی اپنا مذہب پڑھنا چاہیے نا. مشنری ہوتے ہیں, یاد کراتے ہیں, لیکن جماعت میں ہر ایک اسماعیلی مذہب میں ہر ایک جماعت کے ہر ایک ممبر کا فرض ہے, عورت کا بھی مرد کا بھی, کہ تم اپنے مذہب کی بابت کتابیں پڑھو. رسول اللہ فرمایا کہ عورت مرد کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے. طلب العلم, علم کا سیکھنا. وہ علم یہ یونیورسٹی کی باتیں نہیں کرتا نبی, وہ علم مذہب کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل المسلمین والمسلمات. ہر ایک مسلمان عورت اور مرد کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا. جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح سے عبادت فرض ہے, اس طرح سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اپنے بچوں سے شروع کرو, خود بھی سیکھو, بچوں کو بھی سکھاؤ ہمارا مذہب کیا ہے. اپنے مذہب کے لیے کتابوں کے لیے پیسے خرچ کرو. بھلے ویڈیو رکھو, ٹیلی ویژن رکھو, موٹریں رکھو, بنگلے رکھو, میں اس کے لیے منع نہیں کرتا, ہمارا مذہب بھی منع نہیں کرتا. لیکن اپنے گھر کے اندر مذہب کی کتابیں بھی بساؤ اور پڑھو. مذہب کے اوپر باتیں کیا کرو, مذہب کے اوپر بحث کیا کرو. جہاں کوئی چیز اٹک جائے اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھو اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرو. امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا, مولا کہتے ہیں دیکھو تم علم سیکھو, جس نے نہیں سیکھا وہ سیکھو, جو سیکھے ہیں مولا فرمایا اور سیکھو. علم کی کوئی انتہا نہیں, علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور خصوصاً مذہبی علم. 1000 برس کی عمر بھی کافی نہیں. میں ابھی کئی برسوں سے محسوس کرتا ہوں کہ یا مولا معلوم نہیں مجھے موت کب آئے گی, وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے, لیکن اتنا ضرور مجھے دینا کہ مجھے اور بہت کچھ سیکھنا ہے. اب تک میں نے کچھ نہیں سیکھا, کچھ نہیں سیکھا. جو سیکھا ہے وہ مجھے اتنا تھوڑا لگتا ہے, اتنا تھوڑا لگتا ہے. ایک بھوکے آدمی کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں پلیٹ بھر کے کھا جاؤں گا, اس کو آپ ایک دانہ اگر چاول کا دو تو کیسا محسوس ہوئے. واللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے محض ایک دانہ ملا ہے. علم کی کتابیں پڑھو, آپس میں بیٹھ کے بھی علم کی چرچا کرو. تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے, 73. اس میں ایک ایسا فرقہ ہوگا جو ہمیشہ حق کی طرف رہے گا, اور وہ فرقہ وہ ہے کہ جو علی کے پیچھے چلے گا, کیونکہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر جائے گا. علی کو ماننے والے ہم ہیں. سلسلہ بسلسلہ چلا آتا ہے. ہسٹری کی تو تھوڑی بات آپ کو پتا ہے. تو مولا نے ہمارے سامنے اپنی ہدایت کرنے کے لیے علی کے زمانے سے لے کے بلکہ اس کے پہلے بھی انہوں نے اپنی ایک حجت بنائی. ہم حجت کو کہتے ہیں پیر. حجت عربی لفظ ہے, حجت عربی لفظ ہے, اور حجت کا مطلب ہے پروف, ثبوت, ایویڈنس. امام کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیپوٹی کہتے ہیں, نائب کہتے ہیں, اس کو حجت الامام کہتے ہیں, اور اپنے ہم فارسی زبان کے حساب سے ہم اس کو پیر کہتے ہیں.
ہماری مذہب کی کتابوں میں، ہماری ہسٹری کے اندر آپ بہت دفعہ ایسے نام بھی پڑھتے ہوں گے، حجت العظم. تو حجت العظم پیر نہیں، لیکن پیر کا سیکنڈ. یہ سب سے بڑا درجہ ہے ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر، اور ان درجوں کے اندر جن کو ہم حجت العظم کہتے ہیں، مگر وہ حجت العظم پیر نہیں، پیر کو حجت الامام کہتے ہیں. دائی الدعات، سب سے بڑا چیف مشنری، جس کو ہم دائی الدعات کہتے ہیں. لیکن جس کو ہم پیر مانتے ہیں وہ پیر امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے. امام کی فیملی کے باہر پیر نہیں ہوتا. حضرت مولا علی تھے، ان کی حجت تھے حضرت حسن. 1903 کا فرمان ہے کہ رسول اللہ اور علی کی امامت کی جانشینی حضرت امام حسین نے لی. یہ پیری اور امامت، یہ دو چیزیں ہم اسماعیلیوں کے سوا اور کوئی فرقے میں نہیں ہیں، نہ سنیوں کے اندر نہ شیعوں کے اندر. لیکن یہ جو بوہرے ہیں ان کو یہ بات کا پتہ ہے، اور انہوں نے اس کا نام دائی المطلق رکھ دیا. اب جو بوہروں کا سب سے بڑا ملا ہے، اس کو وہ لوگ سیدنا، مولانا، فلانا ایسے بہت سے ٹائٹل دے رکھے ہیں. اس کو دائی المطلق کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ حجت الامام نہیں کہہ سکتے، امام ہے ہی نہیں، امام غائب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو راضی کیا، نبی تھے. حضرت اسماعیل کی قربانی کے اوپر اللہ راضی ہو گئے، اسماعیل کو بچا لیا. اور اللہ نے فرمایا، آئے ابراہیم، میں تم پہ خوش ہوا اور تمہیں میں امام بناتا ہوں دنیا کے اندر. تو اسی وقت حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا مولا، میری آل میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنانا. فرمایا ہاں، میں تیری عرض کو قبول کرتا ہوں، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا، بھلے وہ تیری اولاد میں ہوں. ظالم کا مطلب عدل اور اس کا سامنا ظلم ہے. عدل کا مطلب انصاف، عدل، اور اس کے سامنے ہے ظلم. ظلم کا مطلب نا انصافی، جسٹس اور انجسٹس. تو اللہ نے فرمایا کہ جو حق پہ رہیں گے ان کو میں امام بناؤں گا، اور میرا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں تو صریحاً خلاصہ کیا گیا ہے، ظالموں کو میرے عہد سے فائدہ نہیں ملے گا. میرا یہ جو پرومس ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے جو سچے امام ہیں، وہ سچے امام تھے. لیکن امام جعفر صادق کی جب آنکھیں بند ہوئیں تو اس وقت مولانا اسماعیل سلمیہ میں تھے، اور امام جعفر صادق تو مدینے میں گزر گئے. ابھی مدینہ اور سلمیہ کے اندر بہت دوری ہے، 400-500 میل کا فرق ہے. امام جعفر صادق کے ایک دوسرے فرزند تھے جن کو موسیٰ کاظم کہتے تھے. موسیٰ کاظم کی ماں الگ تھی، امام اسماعیل کی ماں الگ تھی، باپ دونوں کے امام جعفر صادق تھے. مولانا اسماعیل سلمیہ میں تھے، موسیٰ کاظم باپ کے پاس تھے. جبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دور ہو گئے تو ان کو ایسا ہوا کہ اب مجھے امامت مل جائے گی. جیسے ہی باپ نے دنیا چھوڑ دی تو حضرت موسیٰ کاظم نے کہہ دیا میں تمہارا امام ہوں. حالانکہ حضرت اسماعیل کے لیے صریحاً نص ثابت ہوتی ہے، اور خود اثنا شریعوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے بسا اوقات، یعنی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، انگلش میں بولتے ہیں آفٹن، لوگوں کو کہا تھا کہ میرے بعد اسماعیل تمہارا امام ہے. لیکن پھر بھی موسیٰ کاظم نے اپنے آپ کو امام بنا ڈالا. کیا ہوا؟ 4 نسلیں ہوئیں اور معاملہ بند ہو گیا.
موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے علی رضا آئے، علی رضا کے بعد علی تقی آئے، علی تقی کے بعد علی نقی آئے، علی نقی کے بعد ان کے بیٹے 5ویں پیڑھی کے اوپر حسن عسکری آئے۔ حسن عسکری بے اولاد مر گئے، حسن عسکری کو بچہ نہیں ہوا۔ یہ جو اس ناشری اپنے 12ویں امام مہدی کا جو ذکر کرتے ہیں اس کی پیدائش کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ حسن عسکری تو اولاد نہیں ہوئی، وہ بے اولاد گزر گئے۔ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ظالموں کی نسل بند کر دوں گا۔ یہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں، حسن عسکری نے اور اس کے والدین نے، خاص طور پہ موسیٰ کاظم نے ظلم کر کے غصب کیا حق اسماعیل علیہ السلام کا، نسل بند ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ کہہ دیا بھائی امام غائب ہو گیا۔ مذہب تو چلانا ہے نا، کہہ دیا امام غائب ہو گیا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ مولانا امام نزار کی ماں الگ تھی اور مفتی علی کی ماں الگ تھی۔ جب امام مستنصر باللہ نے وفات پائی تو امام نزار اور ان کے فرزند جو ہمارے بعد میں امام ہادی ہوئے وہ اس وقت کیرو میں حاضر نہیں تھے، اور امام مستنصر باللہ نے کیرو میں وفات پائی۔ مفتی علی کا جو خسر تھا وہ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی سلطنت کا وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم نے اپنے داماد کو مفتی علی کو تخت پر بٹھا دیا۔ چلو خلافت کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اعلان کر دیا کہ یہ خلیفہ بھی ہے اور یہ خلیفہ بھی ہے اور امام بھی ہے۔ لوگوں نے اس کی بیعت شروع کر دی۔ مولانا نزار اور حضرت ہادی جب باہر سے آئے تو وزیر اعظم نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مولانا نزار چلے گئے الیگزینڈریا، اور الیگزینڈریا کا جو گورنر تھا وہ اسماعیلی تھا۔ اچھی طرح سے لڑے، لیکن لشکر تھوڑا تھا، آدمی تھوڑے تھے۔ مولانا نزار کو ان کے بھائی مفتی علی نے نظر بند کر دیا، لیکن تب تک تو عالموت میں ہمارا تخت و تاج امام کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور وہاں سے آدمیوں نے آ کے، حسن بن صبا کے آدمیوں نے آ کے امام ہادی کو لے گئے۔ مولانا نظام نے جانے کے لیے منع کر دیا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ مفتی علی نے پھر غصب کیا، موسیٰ کاظم کی طرح امام نہیں تھا مگر امامت کا دعویٰ کیا، اور ہوا یہ کہ تیسری نسل کے اوپر اس کا جو پوترا تھا وہ بے اولاد مر گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گزر گیا، اس کا نام طاہر تھا، جب وہ گزر گیا تو اس کی عورت حاملہ تھی۔ ان کو بہت امید تھی کہ چلو امام کی پیدائش ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ کر دیا کہ امام غائب ہو گیا، امام طیب غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں امامت چلے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس زمانے کے اندر جو امام ہوں گے اور یہ دنیا جب فنا ہونے کے طریقے پہ برباد ہو جائے گی تو امام اس میں سے نکل کے کوئی دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ ابھی سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ترقی ہو رہی ہے کہ انسان اس دھرتی میں سے، اس زمین میں سے نکل کے چاند تک تو ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ ہم کسی اور جگہ بھی پہنچے، اور یہ کروڑوں میل کی جو مسافری ہے آج سے 100، 200، 500 یا 50,000 برس کے بعد، ابھی تک قیامت کو 4.25 لاکھ برس باقی ہیں۔ اس وقت جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اس وقت جو امام حاضر ہوں گے وہ ایسے ہی کسی واقف یا پلین میں بیٹھ کے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، لیکن امام ضرور رہے گا۔ سب سے آخری انسان جو اس زمین کے اوپر ہوگا وہ ہمارا حاضر امام ہوگا اس زمانے کا۔ 1400 برس سے ہمارے امام دعویٰ کرتے آئے، 1400 سال ہوئے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد آج تک اسماعیلی مشنری اور دائی لوگوں کو کہتے آئے، کتابوں میں لکھتے آئے، ہمارے اماموں نے ظاہر کے اندر اس بات کے لیے لیکچر کیے، تقریریں کی، خطبے پڑھے، دعوے کیے کہ ہم سچے امام ہیں، امامت قیامت تک چلے گی۔ الحمدللہ چل رہی ہے۔ جو جھوٹے تھے ختم ہو گئے،
ارے دیندارو 2 منٹ بیٹھ کے کبھی غور تو کرو کہ کبھی یہ جھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک جھوٹ بولتا. جھوٹ کتنا چلتا ہے. اور دنیا کی ہسٹری اگر آپ پڑھو تو آپ کو پتا لگ جائے کہ جھوٹے بہت ہوئے. 1 نسل چلے 2 نسل چلے, موسیٰ کاظم کی 5 نسلیں چلی اور مصطفیٰ علی کی 3 نسلیں چلی, ختم ہو گئے. اس کی نسل تو چالو ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ چالو رہے گی. یہ حقیقت کی ایک چابی ہے. ہمارے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کی یہ ایک دلیل ہے. غیروں کے ساتھ آپ یہ دلیل کر سکتے ہو کہ دنیا میں کروڑوں انسان آئے, سب ختم ہو گئے. یہ کہتا ہے ہماری نسل چلے گی, قیامت تک چلے گی. صرف 1400 برس تک تو چل رہی ہے. ہمارا مذہب ہے وہ سچا اور حق مذہب, کیونکہ یہ نور آل رسول ہے. یہ وہ نبیوں کی نسل میں سے ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا کہ قیامت تک چلے گی. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا, مگر اس نے ساتھ اسی وقت کہہ دیا ابراہیم کو کہ میرا وعدہ تیرے ساتھ تیری نسل کے لیے برابر, ظالموں کے لیے نہیں. جنہوں نے ظلم کیا مٹ گئے. اور انشاءاللہ کبھی فیوچر میں بھی کسی نے کچھ کام ایسے کیے تو وہ بھی مٹ جائیں گے. یہ جو مذہب ہے اس کی حقیقت کو جانو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام کو پہچانو. وہ انسان نہیں, تو انسان مت سمجھو. سنیوں کے ساتھ مل کے امامت کے درجے کو مت گھٹاؤ. سنیوں کے اندر امامت کا جو درجہ ہے وہ ایک بہت بڑے عالم کو بھی امام کہہ دیتے ہیں. بنی امیہ کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا, عالم تھا, اس کا نام تھا زہری. سنی اس کو امام زہری کہتے ہیں. یہ بخاری زہری کا شاگرد تھا جس کو امام بخاری کہتے ہیں, اور بخاری نے حدیث لکھی. یہ بخاری, امام بخاری سنیوں کے امام زہری کا شاگرد تھا. ان کے اندر تو ایسے بہت سے امام ہوئے. بہت بڑا عالم ہو گیا, داڑھی رکھ لی, جبہ پہن لیا, پگڑی پہنی, ہاتھوں میں سرما لگایا اور مہندی لگا لی, تو چلو بھائی امام بن گئے. اس چیز کا نام امام نہیں. امام کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ ہیں. اور امام وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کی نسل میں ہے, اور وہ بھی امام دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے, دنیا میں 2 امام نہیں ہو سکتے. تو ہمارا جو امام ہے اس کی قدر و منزلت سمجھو. یہ جو ملا مولوی اور علامہ اور امام بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے امام کا برکہ مت لگاؤ. ہمارا امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے, مظہر ذات الہی ہے. اس کی شناخت طریقت سے ملتی ہے, اور ہمارا مذہب طریقت ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور وہ چیز کے لیے ایک چابی ہے, اور وہ یہ ہے صبح کی عبادت. علم بھی سیکھو. میں بہت دفعہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ مشنریز ہوتے ہیں, میرا حال خود کا ایسا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ بڑے بڑے مشنریوں کے ساتھ میں نے مسافریاں کی, اور ان مشنریوں کے ساتھ بیٹھ کے علم سیکھا, خود بھی کتابیں پڑھی. اب میں بڑا عمر کے حساب سے بوڑھا ہو رہا ہوں. جو کچھ بھی مجھے تجربہ ملا ہے, جہاں جاتا ہوں اور اسٹوڈنٹ مشنریز وغیرہ ملتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں علم سیکھو ضرور, کتابیں پڑھنا تمہارا فرض ہے. میں اس عمر میں بھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے روزانہ پڑھتا رہتا ہوں. لیکن دیکھو بچوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ مشنریوں کو کہا کرتا ہوں اور ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں, یوں تو سب کو کہتا ہوں, لیکن خصوصاً طور پر جو مشنریز ہیں ان کو کہتا ہوں کتابیں اچھی ضرور پڑھو, لیکن ساتھ ساتھ عبادت کرو. کتابوں کے پڑھنے سے علم نہیں ملتا, عبادت کرنے سے علم ملتا ہے. عبادت کرو, اندر سے علم آئے گا. اور عبادت بہت ضروری چیز ہے. حاضر امام کی شناخت عبادت کے بغیر نہیں ہوتی. اس کے لیے نظر ہی جدی ہے. 1926 میں
اور سے پہچان لیا، اور اس نے بھی، اس اثناعشری نے بھی اپنے علم کے زور سے امام کو پہچان لیا، لیکن اثناعشری نے علم اور عبادت دونوں کی۔ وہ اثناعشری آپ کو پتا ہے کون ہے جو اسماعیلی ہو گیا؟ مشنری غلام علی شاہ کا باپ سید محمد شاہ۔ جب 26 کے اندر یہ دونوں تقریباً ایک ہی سمے، ایک ہی وقت میں اسماعیلی مذہب میں آئے، تو امام نے سید محمد شاہ کے لیے میجر مکلائی جو ہمارے ریکریشن کلب کے پریزیڈنٹ تھے، ان کو حکم فرمایا کہ اس کو مشنریوں کا استاد بناؤ کہ فارسی، عربی، اردو سکھائے، قرآن سکھائے۔ تو مشنری غلام علی شاہ کے جو باپ تھے سید محمد شاہ، ان کو ریکریشن کلب میں نوکری دی گئی کہ وہ مشنریوں کو، خواجہ مشنریوں کو فارسی، اردو، عربی وغیرہ قرآن سکھائیں۔ عابد انسان تھا۔ سید سلیم وارسی کے لیے حکم کیا، دیکھو مکلائی، سلیم وارسی کو جماعت خانے مت آنے دینا۔ اسماعیلی مذہب میں مولا نے قبول کر لیا، لیکن فرمایا اس کو جماعت خانے مت آنے دینا۔ امام کے راز امام جانتا ہے، بہت سی چیزیں ہم، بہت سی کیا زیادہ چیزیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے امام کی۔ اسماعیلی مذہب میں لے لیا، اس کو اپنا مرید بنا لیا، لیکن جماعت خانے میں آنے کا درجہ اس کو نہ دیا۔ اس کی وجہ امام جانتے ہیں کیوں منع کیا۔ اس کو تو استاد بنایا، اور صبح شام عابد انسان تھے سید محمد، واز بھی کیا کرتے تھے۔ میں بہت ان کے پاس بیٹھا ہوں، بڑے عارف شخص تھے۔ عارف کہتے ہیں خدا کو پہچاننے والے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام جو ہے نا، وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ محض دنیا کا علم، کتابوں کا علم سیکھ لینا کافی نہیں، 3 وقت کی دعا پڑھ لینا کافی نہیں۔ یہ تو الف بے پے ہے، الفابیٹ ہے۔ الفابیٹ پڑھ لینے سے عالم نہیں بنتے۔ بھائی جماعت خانے آ جاتے ہو، دعا پڑھ کے، تصویر نکال کے کچھ ناندی لے آتے ہو، کچھ ناندی خرید کے چلے جاتے ہو، مجلس میں جرا کھا کے چلے جاتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ پکے اسماعیلی بن گئے؟ خشخاش کا دانہ بھی نہیں ملا۔ اگر سچ مچ اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھنا ہی ہے تو صبح کی عبادت کرو، اصل وہ چیز ہے، وہ چیز اصل ہے۔ اس کے بغیر اسماعیلی مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ ذکر جاگو، بندگی مانگو، یا مولا مشکل دور کر، یا مولا مجھے بہت پیسہ دے، یا مولا میرا بینک بیلنس بڑا کر دے، یا مولا بے اولاد ہو تو کہا اولاد دے، یا مولا مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے۔ چلو مانگتے رہو، بچوں کی طرح پی پی مانگ لو، بچوں کی طرح چاکلیٹ مانگ لو، بس خوش ہو گئے۔ بس چاکلیٹ پی پی تلک ہی پہنچے۔ ہیرے موتیوں کی قدر یہ بچے کیا جانے۔ پی پی کھانے والے بچوں کو ایک ہیرا دے دو تو وہ پھینک دے گا۔ ہمارے ایک کامڑیا صاحب تھے، مشہور جویری فیملی ہے ہندوستان کی، بمبئی کے درخانہ جماعت کے شالو کامڑیا تھے۔ حضور وزیر قاسم علی شبیل داس جویری امام کے گھر کی بڑی خدمت کی۔ ان کے بیٹوں نے بھی امام کے گھر کی بہت خدمت کی۔ اعتمادی حسین علی نے امام کے گھر کی ساری زندگی خدمت کی، گزر گئے پیرس میں۔ قاسم علی جویری چالو کامڑیا تھے۔ ایک دفعہ میرے شہر میں آئے، امرتسر میں۔ میں اس وقت کچھ 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور میرے باپ والد صاحب مفتی تھے، تو جتنے بھی باہر سے آدمی آتے تھے وہ ہمارے ہی گھر آتے تھے۔ صبح ایک دن ناشتہ کر کے تو میرے ابا کو کہا، ہمارا چاندی کا کام کاج تھا، سونے چاندی کا۔ ابا کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی کچھ ہیرے موتیوں کی طرف ایسی دکانیں بتاؤ۔ تو میرے ابا ساتھ آئے، ہم دونوں ساتھ گئے، میں بھی ابا کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ جھوٹے موتیوں کی ایک چھابڑی والا، یعنی دکان کے باہر ایک چھوٹی سی
गाड़ी थी, उसके अंदर उसने झूठे मोती, पीतल के घिरने वगैरह जेवरात रखे। तो वो जो बेचने वाला था 2-2, 4-4 आने 1 रुपए के अंदर ऐसे झूठे मोतियों के जेवरात बेचता था। गरीब लोग लेते थे। कुछ थोड़ा सा ढेर पड़ा था, कुछ वायर पड़ी थी, तो बैठे बैठे वो बनाता भी था। एक आध मोती, एक आध कोई पत्थर उठाया, उसके वो बनाता रहता था और बेचता था। चलते चलते कमरिया कासमली खड़े हो गए। मेरे अब्बा ने कहा, कमरिया साहब ये सब झूठे हैं। कहा ठहरो, देखो जवेरी की नजर पहुंच गई। उसको कहा, भाई ये सारा माल मुझे चाहिए। एक जगह एक आदमी को दुकान खुलवानी है, सिर्फ वो जो नंग पड़े थे उनकी तरफ ही नहीं, सारा माल, वायर वगैरह सब कुछ दे दो। क्या लोगे? कि गरीब आदमी हूँ, यही मेरी सारी मूड़ी है। तुम बोलो, मुंह से बोलो। सोच के 200 रुपए मांगे। इसने फौरन 200 रुपए निकाल के उसको दे दिए। सारी चीजें लपेट के गठरी सी बनाई, मुझको दे दी। मैं गठरी है के बाबा को बोलते पहले चलो घर चलो। हम लोग घर आ गए, बैठे आराम से जमीन पे बैठे और सारा निकाला। ऐसा हाथ से वो जो मोती थे, जवाहरात झूठे नंग थे, हाथ से उसको फिराते फिराते एक नंग उठा के वापस देखा, खीसे में से निकाल के इन्होंने आई ग्लास उसको देखा, कागज मंगा के लपेट के खीसे में रखा और सारा मुझको कहा, ये तू ले जा खेलना। उस वक्त मैं नहीं समझा इस बात को, लेकिन बड़ा हुआ और अब्बा ने जब मुझे बात सुनाई, वो एक हीरा उस जमाने के हिसाब से 8-9 हजार रुपए का था। मैं बात करता हूँ आज तक करीबन 52-53 बरस की, मेरी उम्र 9 बरस की, आज मैं 66 बरस का हूँ। उस जमाने में वो 8-10 हजार रुपए का 200 रुपए लेके चला गया। इसकी नजर ने पहचान लिया कि ये हीरा है, मगर वो जो गधा बैठा हुआ था उसको पता न लगा। हीरे की नजर होनी चाहिए। इस हीरे की तरफ देखने वाले सब ऐसा देखते हैं कि ये तो झूठा है, एक इंसान है। अरे इबादत करोगे तो जवेरी की नजर आएगी, तब पता लगेगा कि ये इंसान नहीं, ये खुद जात इलाही नूर है। ईमान को जब तक खुद खुदा की जात नहीं मानोगे, तब तक इस्माइली मजहब को कभी नहीं समझोगे। और उसको मानने के लिए मिशनरियों के कहने से नहीं, अंतर में देख के लो। आई ग्लास निकालो, मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल के, अगर जवाहरी की नजर है तो उसके इर्द गिर्द उसकी कट, उसके जितने भी ऊंचे नीचे एंगल्स हैं, सब देख के पता लगेगा कि इसके बगैर और कोई नहीं है। तुझ बिना कोई और नादी से स्वामी अमने चेतामा रो आधार जी, तुझ बिना कोई और नादी से स्वामी अमने चेता मारो हार जी, तुझ बिना हमें एकला स्वामी, तुझ बिना हमें एकला स्वामीता में हाजो रखवार जी। मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में रसूल अकरम ने इस्लाम मजहब जाहिर किया, कहा कि एक खुदा है, वही सब कुछ है, एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी सब गलत। उसी की इबादत करो, उसी की मदद मांगो, उसी का आसरा चाहो, उसी की रखवाली चाहो, उसी की रहमत के लिए दुआ करो।
خود پہ جب مصیبت پڑی تو اللہ یاد نہ آیا. مسلمانوں کو کہا کہ مصیبت میں اللہ کی مدد مانگو, اللہ کو یاد کرو. خود پہ جب مصیبت پڑی تو اللہ کو تو نہ پکارا, علی کو پکارا. تو کیا رسول اللہ کے دو منہ تھے؟ ایک مسلمانوں کے لیے جدا تھا اور خود کے لیے جدا تھا. کیا نبی صاحب نے کچھ جھوٹ بولا تھا؟ استغفر اللہ. لیکن نبی جانتے تھے, مسلمان اس بات کے لیے تیار نہ تھے, چھوٹے بچے کی طرح نادان تھے. ابھی بھی ہم چھوٹے بچوں کی طرح ہی نادان ہیں. ہم صرف پی پی اور چاکلیٹ ہی کھانے والے اسماعیلی ہیں. ہیرے موتی رکھنے والے جاننے والے اسماعیلی کوئی ہیں ہمارے اندر, کوئی. ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں. جب بھی مصیبت پڑی تو اس وقت علی کو پکارا. تو علی میں کچھ تھا تو صحیح نا. ایک حدیث میں ڈھونڈتا تھا بہت برسوں سے, بڑی کتابیں دیکھیں, مجھے وہ حدیث سنی تھی لیکن ملی نہیں. آخر پہ تسبیح اٹھائی, 3 مہینے تک تسبیحاں نکالتا رہا. میں بولا یا مولا یہ حدیث سنی ہے, مجھے یہ حدیث کہیں ملی نہیں, تو کوئی رستہ کر دے, مجھے کچھ لکھنا تھا. 90 دن کی تسبیحوں کے بعد ایک دن میں اپنی روم کی اپنی لائبریری میں سے کچھ کتابیں ڈھونڈتے ایک کتاب پہ انگلی پہنچ گئی. یوں ہی ذرا کھولی, جیسے ہی میں نے کھولی وہ حدیث میرے سامنے. میں جمپ کرنے لگا, ناچنے لگا, اتنا خوش ہوا. وہ حدیث میں آپ کو سناؤں. نبی فرماتے ہیں, مگر یہ فرمانا کہاں ہوا, چند سلیکٹڈ اصحاب کے اندر. رسول اللہ بھی اصحابوں کی محفل دیکھ کے بات کرتے تھے. چند اصحاب جو جواہرات کو جاننے والے تھے, جوہری تھے نا, ان کے اندر ہی یہ موتی نکال کے رکھا. ابو ذر غفاری جیسے, سلیمان فارسی جیسے, عمار بن یاسر جیسے, مقداد جیسے, ساسا بن سہان جیسے, ایسے جو اصحاب تھے وہ جوہری تھے. ان جوہریوں کے سامنے موتی نکالا. حضور نے فرمایا میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے, پھر میں نے تم کو بتایا ہے. بڑی ریئر حدیث ہے. میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے, پھر میں نے تم کو بتایا ہے کہ علی کون ہے. معمولی چیز نہیں, اس میں سب کچھ آ گیا کہ میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے. شیعوں کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے, رسول اللہ معراج پہ گئے, سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو جبریل کہتے ہیں یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا, آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. رسول اللہ اکیلے آگے گئے اور آگے جا کے جب ایک حجرے میں پہنچے تو یہ ان لوگوں کی کلام کی بات کرتا ہوں, تو دیکھا کہ حضرت علی وہاں مراقبے میں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ معراج پہ نبی سے پہلے علی بیٹھے تھے. شیعہ مذہب کی کتابوں کی یہ حدیث ہے. ہم تو جو علی کو مانتے ہیں مانتے ہی ہیں, ہمیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ایک چیز ضرور کرنا کہ کبھی آپ کے پاس کوئی بہت قیمتی موتی ہے تو رستے میں جو آپ کو کوئی بھکاری مل جائے, آپ اس کو یہ بتاتے رہو گے کہ ابھی میرے پاس موتی ہے. ان سنیوں کو کہتے رہو گے کہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں, ان سنیوں کو کہتے رہو گے کہ ہم اپنے حاضر امام کو خدا جیسی محبت کرتے ہیں. یہ بے وقوفی مت کرنا, یہ بے وقوفی مت کرنا. ان کو تو چاکلیٹ دیتے رہو, چھوٹے بچے کی طرح منہ میں چاکلیٹ چباتا رہے, ادھر سے بھی رالیں نکلتی رہے, ادھر سے بھی رس نکلتا رہے, ہاتھ بھی خراب ہوتے ہوں یا منہ بھی خراب ہوتا ہوئے, کپڑے بھی بگڑتے, ان کو چاکلیٹ دیتے رہو. موتی تو ان کو دکھاؤ کہ جو موتی سمجھنے والے ہیں. ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کہوں، قرآن شریف کی طرح ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ میری اور 3 کتابوں کا بھی اتنا ہی درجہ کرو، اور وہ ہے انجیل۔ اگرچہ یہ جو بائبل رستے بازاروں میں ملتی ہے اس میں بہت سی تحریف ہوئی ہے، مگر پھر بھی ہم کو حکم کیا ہے اللہ نے۔ تورات، زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں اور ہم قرآن کی طرح ان کی عزت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اصحابوں کو کہ سور کے سامنے موتی مت ڈالو، سور کے سامنے موتی مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس جو موتی ہے وہ سوروں کو مت دکھاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو جاننے کے لیے، نظر پیدا کرنے کے لیے عبادت کرو، بہت عبادت کرو۔ بیت الخیال کی عبادت 1 گھنٹے کی ہمارے اوپر مولا نے فرض رکھی ہے، مگر اس کے علاوہ دینداروں سارا دن علی علی کرتے رہو۔ اور کوئی نام آپ کو پسند آتا ہے وہ کرتے رہو، یا اللہ، یا وہاب، یا باسط، یا قدوس، یا مقتدر، یا حاکم، یا قیوم، کچھ بھی نام، یا سمیع۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں، ایک نام پسند کر کے اس کا نام یاد کرتے رہو، ورد کرتے رہو۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر آہستہ 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 وہ چیز رچتی جائے گی۔ 2-3 برس کے بعد آپ کی حالت میں بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ واللہ آنکھ بند کرو گے تو آپ کے سامنے دنیا کھل جائے گی، آنکھ کھولو گے تو یہ دنیا آئے گی، آنکھ بند کرو گے تو کچھ اور دیکھو گے۔ اس وقت اگر چاہو گے کہ مجھے مولا نظر آ جائے تو مولا نظر آئے گا، اور وہ اپنی اصل حالت میں، اپنی نورانی حالت میں آپ کو ملے گا۔ بہت ذکر کرو اور بندگی کی دعا مانگو، مولا مجھے توفیق دے، میں تیرا سچا بندہ بن سکوں، غلام تیرا بن سکوں۔ بندگی کا مطلب خدمت ہے، ذکر بھی کرو، بندگی بھی کرو، خدمت بھی کرو، اور کرو ذکر الہی، سارا دن ذکر کرتے رہو۔ کھری دسوند دو، اپنی کمائی میں سے کھری دسوند نکالو اور گت کا میلہ پاؤ۔ گت کا میلہ اس لیے پاؤ، مومنوں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جہاں گت ہوتی ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو، مکھی صاحب بولے نا کہ وہ سامنے والے میدان کے اندر کل ہم دعا پڑھائیں گے اور جماعت خانے کا کام کاج ہوگا، تو یہ جماعت خانے میں کچھ نہیں ہوگا، ادھر ہوگا سب کچھ۔ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے جماعت خانے ہیں، مگر گت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاں جماعت بیٹھے اور اپنی مذہبی کام کاج کرے، اس جگہ کا نام ہے گت۔ سنسکرت لفظ کے اندر گت کا مطلب ہے شرنے جوانی جگیا، خدا تعالیٰ کے پاؤں میں پڑ جائے وہ جگہ، وہ گت ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ تو گت کا میلہ مانگو، گت جہاں بیٹھی ہو، جماعت جہاں ہو، وہاں جا کے بیٹھو۔ رسول اللہ فرمایا ان اللہ، تحقیق خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، ان اللہ مع جماعت، اللہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں اللہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ذکر کرو، ذکر کی دعا مانگو، بندگی کرو، خدمت کرو، چوکھی دسوند دو، گت کا میلہ پاؤ۔ روز جماعت خانے آ کے گت کے اندر بیٹھو، آپ کو گت میں آنے سے بہت فائدے ہوں گے۔ اسماعیلی مذہب کی ان حقیقتوں کو، روحانیت کو، باطنی طریقے کو جو لوگ سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر دین و دنیا کی بادشاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہی نہیں، بادشاہیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں، وہ سچے مومن ہیں، وہ سچے اسماعیلی ہیں۔ مولا کے حضور میں ہمیشہ یہ دعائیں مانگ، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے رہے، فرمان بردار مومن بنا رہے، مولا دستن سکریت میں پورا رکھے، بلا آفتیں دور کرے، بدوں سے، بے علموں سے، جاہلوں سے،
شیطان سے بچا کے رکھے. مولانا حضرت امام ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے, آپ کی دعا کے اندر اثر پیدا کرے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, سہر بات دیدار نصیب کرے.